یہ ضروری ہے۔ اب آئیے مختصراً آپ کے سامنے 5 منٹ میں یہ بات رکھ دوں کہ اس کا یعنی مطالعہ کرنے سے ہم کو فائدہ کیا ملے گا۔ پن پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم اور فکر دونوں پختہ ہوگا، نالج بھی ہمارا بڑھ جائے گا، معلومات بھی ہماری خوب ہوگی، اور فکری طور پر بھی ہم پختہ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے ہر روز نئی معلومات ہوگی۔ جیسے موبائل میں ہم لوگ جو میسیجز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں نئی نئی چیزیں معلوم ہو گئی۔ یہ معلومات بہت سطحی ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے۔ کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے نئی معلومات ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، اور رائٹر کو پڑھنے کی وجہ سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ پھر آپ کے دماغ میں اچانک ہی کوئی نئی فکر آتی ہے، نئی سوچ آتی ہے، پھر اس سوچ کو آپ اپنے حساب سے لکھنے کی قابلیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس بات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر روز ایک نئی معلومات ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے ذہن و دماغ کے دریچے کھلتے ہیں۔ نصب العین جو ہے اسلامی سنگ نیپال کا یا تحریک اسلامی کا، اس دنیا میں دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، خلافت راشدہ کے طریقے کی خلافت قائم کرنا، اور آخرت میں اللہ کی رضا، یہ جو ایک بڑا نصب العین ہے، اس نصب العین کی آگاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن و دماغ میں راسخ ہوتا ہے، اور اس کے لیے چوتھی بات یہ کہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اندر سے ایک موٹیویشنل کیا کہتے ہیں کہ ایموشن، جذبات ابھرتے ہیں، اور ہمیں کام کرنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ قوت جو ہوتی ہے وہ سرد نہیں پڑتی ہے۔ مطالعے کی وجہ سے جو ہمارے پاس موٹیویشن فیکٹر پیدا ہوتا ہے وہ سرد نہیں پڑتا ہے، اور باہر سے جو ہم کو ڈرائیو کرنے کے لیے قوتیں دی جاتی ہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، وہ سرد پڑ جاتی ہیں۔ باہر کی لگائی ہوئی آگ جب تک جلتی ہے تب تک باڈی کو ہیٹ ملتا ہے، لیکن اندر کی جو آگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ باڈی کو ہیٹ رکھتی ہے۔ تو اس کی مطالعے کی وجہ سے یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف افکار کے یعنی بہت سارے جو فکر ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، اس کو کمپیریزن کرنے کا، ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز کا ایک تھاٹ، ایک سینس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ بہت ساری دنیا میں نئے نئے فکر اور فلسفے آ رہے ہیں، سارے فلسفوں کو سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے کہا کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، جو بھی کیپٹلزم ہے، آج کیا کہتے ہیں گلوبلائزیشن ہے، دنیا نے ڈیٹا بیس کائنات کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، ساری معلومات یہ فیس بک والے، یہ واٹس ایپ والے، اور یہ گوگل والے، ساری دنیا کی معلومات کو اکٹھا کر لیا، اور اس طریقے سے ساری دنیا کو وہ گھما رہے ہیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تھورو مطالعہ، تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس نئے نئے یعنی یہ جو افکار ہیں، ان افکار کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے نئی قوتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک بڑا فائدہ مطالعے سے یہ ہوتا ہے کہ ووکیبلری آپ کا بہت ساؤنڈ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جتنا بڑا بدوان ہوتا ہے وہ اتنا تھوڑا کم ہی بولتا ہے، لیکن چند جملوں میں یا چند ایسے رائٹر جو ہوتے ہیں، 1-2 صفحات میں وہ سمندر کی باتوں کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جس قدر مطالعہ آپ کا گہرا ہوگا، جب آپ بات کریں گے تو اسی قدر آپ کے اندر انرجی ہوگی، اور کم جملوں میں بہترین بات، عمدہ بات، انڈرسٹینڈنگ والی، سمجھانے والی، یا لوگوں کو متاثر کرنے والی باتیں آپ کہہ پائیں گے۔ اور اگر بغیر مطالعہ کیے آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تو آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے، جملے نہیں ملیں گے، ترکیبیں نہیں ملیں گی کہ آپ مؤثر بات کیسے کہہ سکتے ہیں، اچھی بات کیسے لکھ سکتے ہیں، لوگوں میں اثر کیسے ہوگا ہماری باتوں کا، یہ قوت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ تو جتنا عمیق مطالعہ ہوتا ہے، جتنا گہرا مطالعہ ہوتا ہے، تھورو مطالعہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوت گویائی میں اور تحریر کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی ضرورت کی چیز ہے علمی تفوق۔ تحریک اسلامی کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا مطالعہ سطحی ہوتا ہے، اور ان سے ڈیبیٹ کریے تو ڈیبیٹ وغیرہ میں ان کے پاس معلومات کم ہوتی ہیں، اور تھوڑی دیر میں یہ لوگ زیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن تحریک اسلامی کے لوگ آج سے 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے، یہ جو کیا کہتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ وغیرہ کا یہ جو زمانہ آیا ہے، اس زمانے سے کچھ زمانہ پہلے تھے، 2 ڈیکیڈ پہلے تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے لوگوں کے پاس جتنا عمیق مطالعہ تھا، علم کی جتنی گہرائی و پختگی تھی، ان کے پاس دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ لیکن ادھر بڑی تیزی سے سرعت کے ساتھ چینجنگ آئی ہے، اور ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی اور نالج نہیں ہوتا، یہ بس بنیادی 1-2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور باتیں یوں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ہم علمی طور پر کسی کے سامنے بھی کھڑے ہوں، تو ہمارے تحریک اسلامی کے ہم لوگ جو ہوں، نوجوان جو ہیں، وہ لوگوں کو ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں، ٹاپک پہ ہماری جو ڈیبیٹ ہو، ہماری جو باتیں ہوں، ہماری معلومات اتنی اچھی ہو کہ لوگ ہماری باتوں سے مسحور ہو جائے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا علم والے کے سامنے میں جو کم علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں،
تو اس لحاظ سے جب تحریک کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، قرآن اور لٹریچر اور سیرت اور ساری چیزوں کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو ہماری علمی تفوق ہوگی اور لوگ ہمارے افکار کو سمجھنے میں اور ہم سے قریب ہونے میں لوگوں کو آسانی ہوگی، اور اس طریقے سے ہم لوگ دنیا میں ایک مثال قائم کر سکیں گے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے رکھی ہیں، پھر ان باتوں کو میں ریپیٹ کیے بنا صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی مطالعے کی اہمیت کو سمجھیں۔ قوموں کو اگر ڈرائیو کرنا ہے تو ہم لوگ علم کی بنیاد پہ، مطالعے کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ بنا نالج کے لوگ ہمیں ہانٹیں گے اور ہم لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس نالج اور مطالعہ وسیع ہوگا تو ہم لوگوں کے وہ آگے ہوں گے، قائد ہوں گے، اور لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے مطالعہ ہماری زندگی میں ضروری ہے، اور تحریک اسلامی کے لوگوں کے لیے مطالعے کے بنا زندگی موت کے برابر ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم لوگ دن کے کچھ اوقات کو طے کر لیں گے۔ مثلا سونے سے پہلے جب تک 10 صفحہ پڑھ نہیں لیں گے تب تک ہم سوئیں گے نہیں، یقیناً قرآن مجید کا، کچھ لٹریچر کا، کچھ حدیث کا۔ فجر کے بعد جب تک ہم قرآن کی تلاوت اور مطالعہ کر نہیں لیں گے تب تک کوئی